بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے غربت۔ غربت یعنی وہ کرب، وہ تنگی، وہ محرومی جس کا تصور بھی دل کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھے، ماں کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اور گھر کا چولہا بجھا ہوا ہو۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غربت آتی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ تمام وجوہات کھول کر رکھیں گے تاکہ سمجھ سکیں آپ کہ غربت کا اصل راز کیا ہے۔ وجہ نمبر 1، شکر کی کمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں عذاب سخت ہے، یعنی کہ تو میرا عذاب سخت ہے۔ اگر انسان اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، کھانے کو روٹی ہو تو شکر نہیں کرتے، پیسہ ہو تو کم لگتا ہے، صحت ہو تو قدر نہیں کرتے، یہی ناشکری غربت کو دعوت دیتی ہے۔ وجہ نمبر 2، احادیث میں آتا ہے کہ گناہ انسان کی روزی کو کم کر دیتے ہیں۔ رات کو حرام دیکھنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، رشوت لینا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب اعمال برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ رزق تو آتا ہے مگر برکت چھن جاتی ہے اور نتیجہ غربت کی شکل میں نکلتا ہے۔ وجہ نمبر 3، زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے جو امیروں کے مال میں سے نکال کر غریبوں کو دینا فرض ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو وہ مال پاک نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ ان پر قحط مسلط کرتا ہے، اسی لیے رزق میں تنگی اور غربت آتی ہے۔ وجہ نمبر 4، رزق کے ذرائع میں غفلت۔ کچھ لوگ محنت نہیں کرتے، سستی اور کاہلی ان پر چھا جاتی ہے۔ وہ دعا تو کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ جو ہاتھ حرکت میں نہ آئے، اسی لیے آسمان سے کچھ نہیں اترتا۔ یعنی کہ بات سمجھے، دیکھیں، جو ہاتھ حرکت میں نہ آئے اس کے لیے آسمان سے کچھ نہیں اترتا۔ یعنی کہ رزق کے ذرائع اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی دیکھیں محنت اگر آپ نہیں کرتے، سستی کاہلی کرتے ہیں، کام پر نہیں جاتے، کوشش نہیں کرتے، تو پھر یہ دیکھیں، یہ پھر رزق میں تنگی کی سب سے بڑی وجہ ہے غریبی لانے کے لیے۔ اور وجہ نمبر 5، رزق حرام کھانا۔ حرام کھانا وقتی طور پر دولت تو دے دیتا ہے مگر وہ دولت آگ بن جاتی ہے، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون جاتا رہتا ہے اور انجام غربت اور ذلت ہوتا ہے۔ وجہ نمبر 6، والدین کی بددعا۔ والدین کا دل توڑ دینا، ان کی نافرمانی کرنا، ان سے بد کلامی کرنا، یہ سب اعمال اللہ کی ناراضگی اور غربت کو کھینچ لاتے ہیں۔ والدین کی دعا رزق کو بڑھاتی ہے اور بددعا رزق کو ختم کر دیتی ہے۔ وجہ نمبر 7، رشتوں کو توڑنا۔ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق کاٹ لیتے ہیں، چچا، ماموں، بہن، بھائی سے قطع تعلق کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں تنگی ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو چاہے کہ اس کا رزق بڑھے اور عمر میں برکت ہو، وہ صلح رحمی کرے۔ وجہ نمبر 8، ظلم اور ناحق کمائی، یعنی کسی کا حق کھا لینا، مزدور کی مزدوری نہ دینا، غریب کا حق دبانا، یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ظلم کا انجام غربت اور ذلت ہے۔ جب انسان کے پاس دیکھیں سب سے بڑی خاص وجہ نمبر 9، تکبر اور غرور۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے اور وہ تکبر کرنے لگتا ہے تو اللہ اس سے دولت چھین لیتا ہے۔ غرور کرنے والے کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وجہ نمبر 10، حسد اور بغض۔ کچھ لوگ دوسروں کی خوشی نہیں دیکھ پاتے، ہر وقت دل میں کینہ اور حسد رکھتے ہیں۔ حسد انسان کے اپنے رزق کو جلا دیتا ہے، دل کا زہر برکت کو ختم کر دیتا ہے۔
وجہ نمبر 11 میرے دوستوں، دعا چھوڑ دینا۔ جب انسان دعا سے غافل ہو جائے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، تو وہ غربت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو، ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا، لیکن ناشکری، تکبر اور زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا محل برباد ہو گیا، نوکر چھوڑ گئے، بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ اس نے کہا کاش میں شکر گزار ہوتا، کاش میں غریبوں کا حق ادا کرتا۔ لیکن جب سب کچھ چلا گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غربت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں بلکہ برکت سے ہے۔ اگر آپ شکر گزار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور حلال کماتے ہیں، تو غربت آپ کے قریب نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آپ یہ جانتے ہیں اور جان گئے کہ غربت کن وجوہات سے آتی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو زندگی میں خوشحالی آتی ہے، دولت برسنے لگتی ہے اور گھر کے دروازوں پر فرشتے برکت لے کر اترتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایک کر کے وہ تمام راز بتاؤں گا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ وہ سنہری اصول ہیں جو اگر زندگی کا حصہ بن جائیں تو تنگی کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 وجہ اس کی جو ہے وہ شکر گزاری کی طاقت۔ شکر رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، یعنی ہر چھوٹی چیز پر الحمدللہ کہنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ وجہ نمبر 2 صدقہ اور خیرات۔ صدقہ دولت کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے خزانوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وجہ نمبر 3 والدین کی خدمت اور دعا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشحالی آئے تو والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی دعا ایسی بارش ہے جو بنجر زمین کو بھی سرسبز بنا دیتی ہے۔ والدین کی رضا میں دولت کی کنجی چھپی ہوئی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، وجہ نمبر 4 نماز اور قرآن کی برکت۔ جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے آسمان سے کھول دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے گھر پر فرشتے برکت لے کر اترتے ہیں۔ یہ دولت صرف روپے پیسے کی نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کی بھی تھی۔ دوستو، وجہ نمبر 5 صلح رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ حدیث مبارکہ ہے جو چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور رزق وسیع ہو اور وہ صلح رحمی کو اپنا معمول بنا لے، یعنی رشتہ داروں کو خوش رکھنا، ان کا حال پوچھنا، ان پر خرچ کرنا دولت کا مقناطیس ہے۔ وجہ نمبر 6 حلال روزی اور محنت۔ محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ جو بندہ حلال روزی کی طلب میں نکلتا ہے، اس پر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ حلال یعنی کہ حرام وقتی فائدہ ہے، لیکن حلال محنت سے دولت میں برکت ہی برکت آتی ہے۔ نمبر 7 وجہ صبح سویرے اٹھنا۔ صبح سویرے اٹھنے والے کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث ہے اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے، یعنی جو فجر کے بعد جاگے گا، محنت کرے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ دوستو، وجہ نمبر 8 دوسروں کا حق دینا۔ مزدور کو پسینے کے خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، یہ عمل دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو دوسروں کا حق دیتا ہے، اللہ اس پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وجہ نمبر 9 دعائیں اور استغفار۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا، یہی استغفار دولت کی کنجی ہے۔ وجہ نمبر 10 مثبت سوچ اور قناعت۔ جو دل میں ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرا رازق ہے، وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ قناعت کا مطلب ہے
جو ہے اس پر خوش رہنا، قناعت کرنے والے پر اللہ خزانے کھول دیتا ہے۔ وجہ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف۔ درود شریف دوستوں ایسی کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ وجہ نمبر 12، دل سے دعا مانگنا۔ جب بندہ سچے دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں، کبھی رات کے آخری پہر، کبھی سجدے میں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ ایک شخص بہت غریب تھا، اس نے عہد کیا کہ وہ روز تھوڑا سا صدقہ دے گا، والدین کی خدمت کرے گا اور استغفار کی کثرت کرے گا۔ کچھ مہینوں میں اس کا کاروبار پھیلنے لگا، قرضے اتر گئے اور وہ خوشحال ہو گیا۔ یہ سب اس لیے کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نتیجہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت دور ہو، دولت برسنے لگے، تو یہ تمام وجوہات اپنی زندگی میں لے آئیں۔ شکر، صدقہ، والدین کی خدمت، صلح رحمی، حلال کمائی، نماز، استغفار، درود شریف، یہ سب وہ دروازے ہیں جن سے خوشحالی آتی ہے۔ اور یاد رکھیں میں نے ابھی آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینی ہے، وہ خاص تسبیح جو فوری اثر کرتی ہے اور دولت کے ڈھیر لگاتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو آخر میں وہ تسبیح بتانے لگا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی، لیکن پہلے ان اصولوں کو سنبھال لیں کیونکہ یہی بنیادی اصول ہیں بھائیوں اور میری بہنوں، اس پر عمل کرنا آپ نے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب تک آپ جان چکے ہیں کہ غربت کیوں آتی ہے اور پھر یہ بھی کہ خوشحالی لانے کے اسباب کیا ہے، لیکن اب آئیں اس راز کی طرف بڑھتے ہیں، وہ راز جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں اور بستر پر آپ کی زبان پر رہے اور رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ یہ ہیں چند ایسے وظائف جو تعداد میں بہت کم ہیں مگر اثر میں پہاڑ جیسے ہیں۔ ان کو پڑھتے ہی برکت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے رزق کے خزانے لے کر اترتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 1، استغفر اللہ۔ دوستو یہ لفظ چھوٹا ہے مگر خزانے کھولنے کی کنجی ہے۔ قرآن میں حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال و دولت میں اضافہ کرے گا۔ چلتے پھرتے زبان پر بس یہ رکھ لیں استغفر اللہ۔ دوستوں نہ تعداد کی گنتی ہے نہ حساب کرنا ہے، بس دل سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ روزانہ استغفار کرتا ہے اس پر دولت کے دروازے کھلتے ہیں، قرضے اترتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دوستو وظیفہ نمبر 2، یہ نام اللہ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے، یا رزاقو۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر ذرے کو روزی دیتی ہے۔ چڑیا کے گھونسلے سے لے کر سمندر کی تہہ میں مچھلی تک ہر چیز کو رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب آپ سوچیں اگر چلتے پھرتے دن میں بس تھوڑی سی بار یہ پڑھ لیں یا رزاقو، تو وہ ذات جو زمین و آسمان کو رزق دیتی ہے کیا آپ کو بھوکا رکھ سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ پر وہ دولت نازل ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ وظیفہ نمبر 3، شکر کا ایک لفظ الحمدللہ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے آپ کو زبان پر جاری کر لیا، یعنی کہ جس نے اس کو زبان پر جاری کر لیا اس پر نعمتیں برسنے لگتی ہیں۔ قرآن کا وعدہ ہے اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، یعنی جو بندہ ہر حالت میں الحمدللہ کہتا ہے اس کے رزق پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ سوچے صبح اٹھتے ہی کھانا کھاتے ہیں، سوتے وقت چلتے پھرتے بس الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ معمولی لفظ نہیں بلکہ دولت کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ اب آتے ہیں اس پارٹ کے سب سے بڑے خزانے کی طرف، وہ ہے درود شریف۔ حدیث میں ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ یعنی چلتے پھرتے اگر آپ صرف کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں تو فرشتے دولت اور برکت کے تحفے لے کر آپ کے گھر اترنے لگتے ہیں۔ درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف دولت بلکہ سکون، عزت، خوشیاں سب کچھ لے کر آتا ہے۔ ذرا سوچیں ایک شخص قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا،
اس نے بس یہ 4 کلمات زبان پر جاری کر لیے، استغفر اللہ، یا رزاق، الحمدللہ اور درود شریف۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی قسمت بدل گئی۔ جہاں نوکری کے دروازے بند تھے وہاں سے بلاوے آ گئے، جہاں کاروبار میں گھاٹا تھا وہاں برکت برسنے لگی، جہاں چولہا بجھا تھا وہاں خوشحالی کے دیے جلنے لگے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ تاثیر ہے، آسان چھوٹی سی مگر خزانہ ہے۔ استغفر اللہ، یا رزاق، الحمدللہ اور درود شریف، یہی وہ 4 موتی ہیں جو آپ کی غربت کو دولت میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں ایک خاص تسبیح بتاؤں گا، ایسی تسبیح جو فوری اثر کرتی ہے، جس کے پڑھتے ہی دولت کے ڈھیر لگنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب تک میں نے آپ کو بتایا کہ غربت کیوں آتی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کن وجوہات سے دولت آتی ہے۔ لیکن اب ذرا دھیان سے سننا، کیونکہ آگے وہ راز ہے جس نے صدیوں سے دلوں کے تالے توڑے، نصیب کے دروازے کھولے اور انسان کو ایسی دولت دی جس کا کبھی اس نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ دوستو، اکثر لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دولت شاید صرف نوکری سے ملے گی، یا کاروبار سے، یا پھر قسمت کے سہارے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دولت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ نے کچھ ایسے الفاظ، ایسی تسبیحات رکھ دی ہیں جو جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلتی ہیں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، غیب کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ کی جھولی دولت اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، ابھی میں تسبیحات نہیں بتاؤں گا۔ پہلے یہ سوچو، اگر ایک تالے کی چابی آپ کے پاس ہو لیکن آپ بے دھیانی میں اس چابی کو کبھی استعمال ہی نہ کریں تو کیا خزانہ مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ وظائف بھی چابیاں ہیں، مگر اصل راز یہ ہے انہیں صحیح وقت پر، صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح انداز میں پڑھنا۔ اب آئیں وہ آسان طاقتور تسبیحات سنتے ہیں۔ پہلا وظیفہ، دوستوں، ہر روز صبح کے وقت خالی دل سے ہاتھ اٹھا کر صرف یہ پڑھنا ہے، یا رزاق، یا رزاق۔ اتنی کم تعداد میں پڑھیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے ہی آپ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، غیب سے رزق کے فرشتے آپ کے گرد اترنے لگتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ، مغرب کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو صرف اتنا کہہ دو، الحمدللہ۔ یہ الفاظ خزانے کا کوڈ ہے، جتنا شکر کرو گے اتنی دولت آپ کی طرف دوڑ کر آئے گی۔ تیسرا وظیفہ، رات کو سونے سے پہلے صرف یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، لیکن دل سے پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ آپ کے نصیب کے دھبے مٹا دیتے ہیں اور برکت کی راہیں فوراً کھول دیتے ہیں۔ چوتھا، جب دل گھبرائے یا کوئی کام رک جائے، زبان پر صرف یہ لاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر رکے ہوئے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے دیکھا یہ وظائف اتنے آسان ہیں کہ ایک عام انسان بھی انہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اثر ایسا ڈالتے ہیں کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ وہ چابیاں ہیں جو قسمت کے تالے توڑ دیتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، تو سنو، جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اوپر آسمان سے فرشتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ہاتھوں میں رزق اور دولت کے ڈھیر لیے ہوئے، اور وہ سب آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر بھی ضرور کرنا ہے اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان غریب دوستوں کے ساتھ جو اس وقت غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، دل مانے تو لائک بھی کریں، اور میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری روزانہ اس طرح کی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔